کیا موجودہ دور میں مسلمانوں کا اتحاد سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے؟ ایسے حالات میں صرف اپنے اپنے مسلک کی تبلیغ کرنا اور اسی پر ساری توانائیاں صرف کر دینا کیا وقت کے تقاضوں کے خلاف نہیں؟ اگر ہر کوئی اپنے ہی موقف پر اڑا رہا تو اتحاد کیسے ہوگا؟ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. کہانی شروع ہونے لگی ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، میں توڑ پھوڑ کر رہا ہوں، تو وہ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے یا توڑنے کے لیے ہے؟ او محمد سوال کا جواب دے. اتحاد کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ باقی ساری امت مسلمانوں کو آپ مشرک، بدعتی، کافر اور کیا کچھ قرار دے دیں. اب یہاں پر حافظ طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی زبردست سوال کیا مفتی حسن رضی یلدرم حفظہ اللہ تعالیٰ سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سوال کے مطابق جواب دیتے، لیکن انہوں نے یہاں پر سوال گندم جواب چنا کے طور کے پر معاملہ سارا کر دیا. مفتی صاحب، آپ کے اصول کے مطابق یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دوسرے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج اور بدعتی، گمراہ یا مشرک کرنا شروع کر دیں. ظاہر سی بات ہے ان کے مخالف فرقے والے ان کو یہ بات کہتے ہیں، تو یہی اصول جاؤ آپ کے اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے علاوہ تمام فرقے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا ہوا ہے، ان کے اوپر گستاخیوں کے، کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. یعنی کہ ان کے نزدیک جو دیوبندی ہے وہ بھی کافر ہے، جو وہابی ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو شیعہ ہے وہ بھی کافر ہے. تو آپ کے اپنے اعلیٰ حضرت صاحب نے دوسروں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا ہوا ہے اپنے علاوہ، تو پھر ایسے سرکاری اتحاد کیسے ہوگا؟ باقیوں نے تو آپ کو بعد میں، یعنی کہ دیوبندی اور جو وہابی ہیں وہ تو مطلب کہ ڈائریکٹ آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کو مشرک ہیں یا پھر اس طرح کی کوئی نہ کوئی کیٹیگری نکال کر آپ مسلمانوں میں شمار کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں. لیکن آپ اس معاملے میں جاؤ ایسا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ ڈائریکٹ ہی جاؤ کافر کہتے ہو. تو جب آپ کے نزدیک دوسرے فرقے والے کافر ہیں تو پھر سرکار ایسے اتحاد امت کیسے ہوگا؟ دوسروں کو ٹھیک کرنے سے پہلے آپ اپنی اداؤں کے اوپر غور کریں. آپ نے جو کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے ہوئے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، اس سے بھی آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. میں نے کہ ہمارا سمپل سا تعارف ہے 2 جملوں میں یا 1 جملے میں کر لیں کہ ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں. احمدیت اور قادیانیت کی ابتدا ہوئی کب؟ 1889 میں. اس کے اسلام آیا پہلی صدی میں جناب، اور جسے تم حقیقی اسلام کہہ رہے ہو یہ آیا 1899 میں. تو لیٹ نہیں ہو گیا، کسی کی عمر 150 سال. اب ہمارے ضلع میں ایک فرقی ہے، تو پہلے تو فرقے ہوتے تھے نا، اب تو ساجد بھائی فرقیاں آ رہی ہیں، صبح کچھ ہیں شام کو کچھ ہیں. تو ان سے ہم نے پوچھا جب ہماری ملاقات ہوئی کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اونلی مسلم ہیں. اونلی کیا ہے جی؟ میں نے کہا اونلی مسلم کی کوئی ڈیفینیشن بتائیے کیا ہوتا ہے، کب آیا ہے؟ کہتا اونلی مسلم 2008 میں آیا. تو میں نے کہا اب یہ بھی بتا دو کہ مسلم کب سے ہے؟ کہتے ہیں مسلم تو پہلی صدی میں آیا. تو میں نے کہا مسلم پہلی صدی میں آیا اور اونلی مسلم 2008 میں آیا، تو زیادہ نہیں لیٹ ہوگی. یہاں پہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرنی شروع کر دی ہے کہ بھائی وہ تو اونلی مسلم جو فرقہ ہے وہ 2008 میں آیا ہے، اس سے پہلے جو شروع کے مسلمان تھے ہمارا شمار ان میں ہوتا ہے. تو یہ بالکل ہی میرے بھائیوں بہنوں فضول بات ہے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ جو میں اس واسطے دعوت لے کے اٹھاؤں تو یہ ہمارا کوئی فرقہ ہے یا پھر ہم اپنے آپ کو اس واسطے فرقہ کہتے ہیں. کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہ نہ تو کوئی اس واسطے انہوں نے کوئی مسجد بنائی ہے، نہ چندہ بک بنائی ہے، نہ اس طرح کے انہوں نے معاملات طے کیے ہیں. تو جب ان کا کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی فرقہ لانچ کر دیا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں اور مسلمان کروانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، تو اس سے وہ قرآن و حدیث سے دلائل دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا. صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ علیہم السلام ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ مسلمان تھے صرف. تو ہم صحابہ و اہل بیت کی طرف پہ نسبت کرتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا، تو پھر ہمارا بھی کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم نے صرف قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات اس واسطے کہی جاتی ہے، نہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے اب فرقہ یہ کریٹ کر لیا اونلی مسلم کے نام سے یا پھر دیوبندی کے نام سے. یہ بالکل جاؤ باتیں سائڈ پہ ہیں. ان کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی دعوت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں ہمارا کانفیڈنس دیکھیں کہ ہم کسی بدتمیز کو اپنا امام نہیں بناتے، چاہے وہ محلے کا امام ہو یا کعبے کا امام، یا کعبے کا امام. وحدت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں اور دوسرے کے موقف کو کیا کریں، دوسرے کو گالیاں مت دیں، ان کو چھیڑیں نہیں اور ان کو مارے نہیں، لڑائی نہ کریں. کیا بولا تو نے پہلے کیا بولا؟ اپنے موقف پہ قائم رہیں اور دوسرے کے موقف کو کیا کریں، دوسرے کو گالیاں مت دیں، ان کو کریں دوسرے کو گالیاں مت دیں، ان کو. رکو ذرا صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں. ہمارے تو خطیب بھی خطیب ہے، مسئلہ اعظم کا ہے، مسئلہ اعظم کا ہے. چڑھا لی منڈیا میں کتابیں تیری امی نے لکھی ہیں کیا سمجھتا ہے؟ پیوں کو نہیں ماں پڑی تو کسی جانور کو چاہیے دوسرے کو گالیاں مت دیں، دوسرے کو گالیاں مت دیں. اب یہاں پہ انہوں نے بات کہی کہ ہم جو امام ہمارا ہوتا ہے نا، ہم کسی بدتمیز کو اپنا امام نہیں بناتے. ان کے اپنے سامنے جاؤ مفتی ثمر باز ستاری حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، نہ صرف انجینئر صاحب کو بلکہ اپنے دوسرے مخالفین کو بھی ننگی جاؤ گالیاں نکالتے ہیں ممبر کے اوپر بیٹھ کر. تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا وہی ساری باتیں آپ کے اپنے اوپر فیٹے بیٹھ رہی ہیں. تو اس معاملے میں بھی آپ کو غور کرنا چاہیے.